معروف فرینچ اداکارہ ماڈل اور اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ بریجٹ باڈوٹ بین الاقوامی شہرت کی حامل، اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور، بے شمار کاموں کی وجہ سے جانی جانے والی شخصیت گزشتہ روز 91 برس کی عمر میں انتقال کر گئی۔ 1934 میں فرانس میں پیدا ہوئی تھی اور 1951 میں انہوں نے اپنی فلمی کیریئر کا آغاز کیا تھا اور 73 میں جو ہے وہ فلموں سے ریٹائرمنٹ بھی لے لی تھی۔ بریجٹ باڈوٹ ایک سمبل ہیں، ایک تو اداکاری کو بام عروج پر پہنچانے کے لیے جانی جاتی ہیں، خوبصورتی کا سمبل بھی ہوا کرتی تھی، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو وومن رائٹس ہیں ان کے لیے باقاعدہ عملی طور پہ انہوں نے کام کیا۔ جو 50s میں ان کی ایک مووی تھی اینڈ گاڈ کریٹڈ وومن، اور اس کے بعد کنٹیمپٹ، یہ دو موویز جو تھیں انہوں نے بین الاقوامی سطح پر بے انتہا شہرت حاصل کی، اور ان موویز کے بعد ہی انٹرنیشنلی بالخصوص یورپ میں دوسری جنگ عظیم کے بعد خواتین کے رائٹس کی، ان کی انڈیپینڈنس کی، ان کی لبریشن کی اور فیمنزم کی باقاعدہ ایک کمپین چلی ڈیو ٹو دیز ٹو موویز۔ اور اس کے علاوہ بریجٹ نے خود اس کمپین کو لیڈ بھی کیا۔ وہ طویل عرصے تک ویمن رائٹس کے لیے لڑتی رہیں، کوشش کرتی رہیں۔ اس کے بعد 73 میں انہوں نے اپنے لاسٹ مووی میں کام کرنے کے بعد ریٹائرمنٹ لے لی، اور ریٹائرمنٹ لینے کے بعد وہ اینیمل رائٹ ایکٹیوسٹ کے طور پہ سامنے آئیں۔ دنیا بھر میں جو ہے وہ ان کو مدعو کیا جاتا تھا، ڈاگس کو ریسکیو کیا کرتی تھی، باقاعدہ ادارہ بنا رکھا تھا، برڈس کو ریسکیو کرتی تھی، مطلب اینیمل رائٹس کے لیے بے انتہا کام کرتی تھی۔ ایک پوری جنریشن کو متاثر کیا۔ آج فرانس میں جو صنفی مساوات پائی جاتی ہے اس کے پیچھے بریجٹ کا 70% سے زیادہ ہاتھ ہے، اس کی ان دو موویز کا ہاتھ ہے، اس کی کیمپین کا ہاتھ ہے، جس کے نتیجے میں آج دنیا میں سب سے زیادہ لبرل یا جینڈر ایکوٹی کا حامل ملک جو ہے اسے فرانس کو سمجھا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرانس اتنی زیادہ موویز بھی نہیں بناتا، بہت زیادہ فلمز بھی ان کی نہیں ہوتی، بس البتہ یہ ہے کہ وہ جو کام کرتے ہیں وہ انتہائی اتھارٹیٹیو ہوتا ہے۔ کینز کا جو فلم فیسٹیول ہے اس میں جو ایوارڈ جن موویز کو ملتا ہے ان کو دیٹ از آلموسٹ ایکول ٹو آسکر کے برابر ہی سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو بات درست ہے، لیکن بہت بڑی کوئی فلم انڈسٹری نہیں ہے، البتہ فیشن انڈسٹری بہت بڑی ہے، پرفیومز بناتے ہیں، مطلب ان کا اپنا ایک کلچر ہے۔ اس کے باوجود محدود فلمیں بنانے کے باوجود اور محدود اداکار پیدا کرنے کے باوجود وہاں پہ ایون امریکہ میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو کہنے کو شوبز کے لوگ ہیں لیکن وہ ریولوشنز لے آتے ہیں۔ بریجٹ نے خواتین کی زندگی میں، یورپ کی خواتین کی زندگی میں بہرحال انقلاب برپا کیا۔ اسی طریقے سے اگر آپ امریکہ میں چلے جائیں تو رونلڈ ریگن نے نہ صرف وہ 2 مرتبہ امریکہ کے صدر بنے بلکہ انہوں نے پوری دنیا کی اکانومی کو بدل دیا، ٹرینڈز بدل دیے اکانومی کے۔ اس کے بعد آرنلڈ شوازنگر ہیں، یہ ٹیکسس کے گورنر رہے، 3 مرتبہ گورنر رہے اور اداکار بھی تھے، باڈی بلڈر بھی تھے۔ تو زندگی کے وہاں سے آنے والے دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ زندگی کے مختلف شعبوں میں بہترین پرفارم بھی کرتے ہیں اور اپنی قوم کو یا جس بھی کمیونٹی کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کو انسپائر بھی کرتے ہیں۔ چائنیز جو پریزیڈنٹ ہیں شی جن پنگ، ان کی جو اہلیہ ہیں شی از اے سنگر۔ تو لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اداکار پاکستان تو چلو ایک فیوڈل سوسائٹی ہے، یہاں پہ شوبز کے لوگوں کو وہ رسپیکٹ نہیں دی جاتی، اس حد تک ایکسیپٹنس نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ قوی خان نے 1985 میں آزاد جو الیکشنز ہوئے تھے، جنرل ضیاء الحق کے دور میں گلبرگ سے الیکشن لڑنے کی کوشش کی تھی، جس حلقے سے آج عطا تارڑ صاحب ایم این اے ہیں، تو ان کو 200 ووٹ نہیں کاسٹ ہوا تھا۔ مطلب ہمارے تو سوسائٹی اس طرح کی ہے، لیکن بھارت تو نسبتاً ایک اربن سوسائٹی بھی ہے اور وہ فیوڈلز بھی نہیں ہیں۔ اس کے باوجود وہاں پہ امیتابھ بچن، شاہ رخ خان، سلمان خان جیسے مطلب گھٹیا کیریکٹرز آپ ضرور پیدا کر لیتے ہیں، اداکاری بھی نہیں کرنی آتی، اس کے باوجود انڈین قوم حد سے زیادہ عزت بھی دیتی ہے۔ نہ ایکٹنگ ہے، نہ پرسنالٹی ہے، نہ کوئی ایسا کام ہے جو انسانیت کے لیے چھوڑیں، صرف بھارت کے ہی کام آیا ہو۔ دیکھیں اگر بھارت کے لیے آپ کچھ کریں گے یا کوئی ایسا کام کریں گے جو گلوبل امپورٹنس کا حامل ہو تو اس کا امپیکٹ ہر جگہ آئے گا۔ پورے بر صغیر میں ایک آدمی صرف ایسا ہے جس کا نام راج کپور ہے، وہ بحیثیت ڈائریکٹر اس بندے کو شو مین کہا جاتا ہے، اور اس نے بھارت کے جو اصل چہرہ تھا یا بر صغیر کا جو اصل چہرہ تھا وہ اپنی موویز میں دکھایا، اور وہاں اس کی موویز کے نتیجے میں کسی حد تک بھارت کے لوگوں کے اوپر وہ جو اس کا امپیکٹ آیا، وہ ان سے متاثر ہوئے اور ان کی زندگی میں تبدیلی آئی۔ تصور کریں کہ دنیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری، سب سے زیادہ موویز بناتے ہیں انڈینز،
ایک ٹکے ایک جس کو کہتے ہیں کوالٹی کا اداکار نہیں ہے، کوئی ایسا ایکٹر نہیں ہے جو زندگی کے کسی بھی شعبے کے بارے میں ذرا کھل ڈل کے بات ہی کر سکے. آپ بریجٹ کہاں بنیں گے، آپ کہاں رونلڈ ریگن بنیں گے، آپ زندگی کے کسی چیز حوالے سے کسی حوالے سے بات ہی کر دیں لوگ آسکر واپس دے دیتے ہیں. یہاں پہ حالت یہ ہے کہ ایک تھرڈ کلاس آدمی نتیش کمار ایک مسلمان عورت کا نقاب کھینچ لیتا ہے. کسی بھارتی اداکار، چھوڑیں کہ مسلمانوں نے کیا کہا، کسی بھارتی اداکار کو شرم نہیں آتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ ہماری تو زندگی ہی اہنسا پر مبنی ہے، ہم تو عدم تشدد کے لوگ ہیں، پیار کو کا پرچار کرنے والے لوگ ہیں، ریولوشنری لوگ ہیں. ہند کی سرزمین کو یا ہندوستان کی سرزمین کو اس طرح پورٹرے کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ تو یہاں پہ تو ہر دور میں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی رہی ہیں اور امن پسند لوگ تھے اور بڑے ذہین لوگ تھے اور آرٹ اور کلچر تو بہت ہی زیادہ تھا. یہ پڑا ہے ان کا آرٹ اینڈ کلچر. ایک برجٹ با ڈاٹ اس پورے بر صغیر کے تمام اداکاروں کے اوپر بھاری ہے. ہم ریگن کی تو بات بعد میں کریں گے. اور بدقسمتی ہے، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے، کیونکہ شوبز کے لوگ اور سپورٹس کے لوگ یہ بہرحال اس طرح کی شخصیات ہوتی ہیں جن سے عوام براہ راست متاثر ہوتے ہیں. جب آپ کے پاس نہ شوبز میں نہ سپورٹس میں اس لیول کے لوگ ہی نہ ہوں جو لوگوں کو انسپائر کر سکیں، آپ کے معاشرے کو تبدیل کر سکیں. آپ کے معاشرے کو کیا، ان کا گلوبل امپیکٹ ہوتا ہے. رونالڈو کی وجہ سے پرتگال پچھلے 15-20 سال سے فٹ بال کی ٹاپ 5 نیشن میں شامل ہے. یہی پرتگال تھا وہ یورو کپ کے لیے کوالیفائی نہیں کر پاتا تھا. آج پچھلے 5 مطلب یورو کپ سے وہ فائنلسٹ سیمی فائنلسٹ ہے، ورلڈ کپ میں سیمی فائنل کھیل رہا ہے، پچھلے 15-20 سال سے ٹاپ 10 میں شامل ہے. تو بات یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دینی ہوتی ہے، جس نے کچھ کرنا ہوتا ہے نا، وہ کسی بھی شعبے میں کر لیتا ہے. آپ اسے اداکار کہتے پھریں، مراسی کہتے پھریں، ناچنے گانے والا کہتا پھریں. وہ برجٹ بارڈوٹ اگر ہو تو وہ ساری دنیا کی خواتین کے لیے لبریشن کا سمبل بن جاتی ہے. وہ رونلڈ ریگن ہو تو وہ پوری دنیا کو ایک نئی اکنامکس کا نیا فلسفہ دے کے چلا جاتا ہے. اور اگر آپ امیتابھ بچن ہوں، شاہ رخ خان ہوں، سلمان خان ہوں اور جو بونگے شونگے لگے پھرتے ہیں یہاں پہ بر صغیر میں، تو پاکستان میں تو ہے ہی نہیں نا. یا راحت فتح علی خان جیسے لوگ ہوں جو اپنی بچیوں کی شادیوں کے اوپر بس چھوڑ دیں، کیا باتیں کرنی. تو وہ اس کا اثر پھر معاشرے پہ جب اسی قسم کا آتا ہے اور پھر معاشرہ اتنی ہی عزت دیتا ہے جس کے آپ مستحق ہوتے ہیں.